بڑی چاہت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے دیوداس کہنے لگا، کیا تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ ابھی نہیں، ابھی رام داس پوچھ کر گیا ہے، میں نے اس سے کہا ہے کہ کھانا لے آئے۔ دیوداس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، پھر کہنے لگا، اچھا تو پھر وہ کھانا لاتا ہوگا، کھانا کھا کر تم آرام کرو، میں اب جاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دیوداس وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد کمرے میں رام داس داخل ہوا۔ وہ کھانے کے برتن اٹھائے ہوئے تھا۔ برتن اس نے کمار دیوی کے سامنے رکھ دیے، پھر سامنے والی نشست پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، بیٹی، میں دوسرے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر کے آیا ہوں، میں جلدی میں ہوں، جو کچھ میں تم سے کہنا چاہتا ہوں غور سے سنو۔ وقت ضائع نہ کرنا، میں تمہارے یہاں سے بچ نکلنے کا پورا سامان کر کے آیا ہوں۔ میری بیٹی، اگر تم میری ہدایت کے مطابق عمل کرو گی تو پھر اس جہنم اور دوزخ سے نکل کر امن اور سکون میں چلی جاؤ گی۔ میری بیٹی، پہلے میں تمہارے یہاں سے بھاگنے کے لیے انتظام کرنے لگا تھا، لیکن میں نے دیکھا آج دیوداس نے تمہارے لیے کچھ سامان خریدا تھا، اس میں بستر کی چادریں بھی تھیں، لہٰذا تمہارے یہاں سے بھاگنے کا انتظام خود ہی دیوداس نے کر دیا ہے۔ میں جو کچھ کہنے لگا ہوں وہ غور سے سننا۔ یہاں سے باہر نکلنے کے بعد سیدھا دریائے سرسوتی کا رخ کرنا، جو اس عمارت کے مغرب کی جانب ہے۔ جب تم دریا کی سمت بھاگو گی تو دریا کی دوسری طرف مشل دکھائی دے گی، تم نے بالکل اس مشل کی سیدھ میں دریا کی طرف جانا ہے۔ مشل دریا کے غربی کنارے پر جل رہی ہے، جبکہ تم نے دریا کے مشرقی کنارے کی جانب جانا ہے، لیکن بھاگنا صرف اس مشل کی سیدھ میں۔ جب تم دریا کے کنارے جاؤ گی تو مشل کی بالکل سیدھ میں دریا کے مشرقی کنارے ایک کشتی کھڑی ہوگی، چھوٹی سی ایک کشتی جس کے اندر ملاح بیٹھا تمہارا انتظار کر رہا ہوگا۔ دریا کے کنارے تک بھاگتے ہوئے جانا، دریا کے کنارے پہنچ کر پاؤں سے جوتے اتار کر پانی میں داخل ہونا۔ ایسا کرنے سے تمہارے بھاگنے سے دو شبہات پیدا ہوں گے۔ اول یہ کہ دیوداس خیال کرے گا کہ شاید اس حویلی سے نکل کر تم پانی کے اندر دریا کے کنارے کنارے جنوب کی طرف گئی ہو۔ دوسرا شبہ یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ تم نے دریا پار کرنے کی کوشش کی ہوگی اور دریا میں ڈوب مری ہوگی۔ ننگے پاؤں پانی میں اترنے کے بعد تم پھر کشتی میں سوار ہو جانا۔ کشتی والا تمہیں دریا کے پار ماہی گیروں کی بستی کی طرف لے جائے گا۔ ماہی گیروں کی بستی کے ٹھاکر کا نام بھگوان داس ہے، اس کی بیوی کا نام سندری اور بیٹی کا نام کرن کماری ہے۔ انہیں تمہارے آنے کی اطلاع ہو چکی ہے، وہ تینوں تمہارا بہترین سواگت کریں گے۔ جس کشتی میں تم جاؤ گی اس کشتی میں جو ملاح بیٹھا ہوگا اس کا نام اجیر رائے ہے۔ سارے کام کی نوعیت اسے سمجھا دی گئی ہے۔ تمہیں کشتی میں بٹھانے کے بعد تھوڑی دور تک وہ کشتی کو پانی کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ نیچے کی طرف لے جائے گا، پھر کشتی کو ان ماہی گیروں کی کشتیوں کے بیچ میں جا کر روک دے گا۔ بڑی رازداری کے ساتھ پھر تمہیں بھگوان داس کی رہائش گاہ پر منتقل کر دے گا۔ میری بیٹی، ایک بار تم بھگوان داس کے ہاں پہنچ گئی تو پھر یہ لوگ تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے۔ اگر انہوں نے ماہی گیروں کی بستی کی تلاشی بھی لینے کی کوشش کی تب بھی بھگوان داس تمہیں چھپانے کا ایسا بندوبست کرے گا کہ یہ تمہیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ کل دن کے وقت جب مجھے یقین ہو گیا کہ تم بھاگ کر بھگوان داس کے پاس پہنچ گئی ہو اور تمہارے وہاں پہنچنے کی اطلاع بھی مجھے وہی ماہی گیر اجیر رائے ہی کرے گا، اس کے بعد میں دیوداس سے اجازت لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور کہیں ایبا کو تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بیٹی، یہاں سے اگر میں نہروالا جا کر تمہارے باپ کو اطلاع کروں گا تو بڑا وقت لگے گا، نہ جانے اس دوران حالات کیا پلٹا کھا جائیں۔ ایبا تو کہیں آس پاس ہی ہوگا، میں اسے تمہاری اس مصیبت کی داستان سے آگاہ کروں گا، مجھے امید ہے کہ وہ تمہاری مدد پر تیار ہو جائے گا۔ ایک بار اگر ایبا نے تمہیں ماہی گیروں کی بستی سے نکال کر اپنے لشکر یا کسی اور محفوظ جگہ پہنچا دیا تو پھر دیوداس، سنگرام اور اس کے مسلح ساتھی تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے، بلکہ میں ایبا سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ لوگ دھوکہ دہی سے کام لے کر کمار دیوی کو اٹھا کر لائے ہیں، لہٰذا انہیں ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ بیٹی، یہ ساری بعد کی باتیں ہیں، فی الحال تم نے یہاں سے بھاگنا ہے اور بڑی رازداری کے ساتھ اس کام کی تکمیل کرنی ہے۔ رام داس جب خاموش ہوا،
بڑی جستجو سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، جو کچھ آپ نے کہا ہے وہ میں سمجھ گئی ہوں۔ دریائے سرسوتی کے کنارے تک میں پہنچ جاؤں گی، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ میں اس حویلی کے جہنم سے کیسے نکل کر دریا کی طرف جاؤں گی۔ اس پر رام داس مسکرایا اور کہنے لگا، پہلے میں تمہارے اس حویلی سے نکلنے کا بندوبست کرنے لگا تھا، لیکن میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ اس کا بندوبست دیوداس نے خود ہی کر دیا ہے۔ پہلے میں کسی لمبی رسی کا اہتمام کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں۔ دیکھو، یہ جو رام داس تمہارے لیے بستر کی چادریں لایا ہے، انہیں بیچ میں سے پھاڑ کر ایک دوسرے سے گانٹھیں لگاتی جاؤ۔ اس طرح چادروں کو ایک لمبے رسے کی صورت دے دینا، ایک سرا کھڑکی کے ساتھ باندھ دینا اور پھر نیچے اتر کر دریا کی طرف بھاگ جانا۔ رام داس جب خاموش ہوا تو مسکراتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، یہ طریقہ تو بہت اچھا ہے، پر پہلے کھڑکی کا جائزہ لیں۔ اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ کوئی رسی یا چادریں باندھی جائیں؟ رام داس فکرمند سا ہو گیا تھا۔ اپنی جگہ پر وہ اٹھا، کھڑکی کا جائزہ لیا۔ تھوڑی دیر اس کی گردن جھکی رہی، پھر کہنے لگا، اگر کھڑکی کے ساتھ چادر کا پلو باندھنے کی کوئی جگہ نہیں تو اس میں فکرمند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میری بیٹی، جانے سے پہلے میں تمہاری میسری کو کھینچ کر کھڑکی کے قریب لے جاؤں گا۔ تم ایسا کرنا، چادر کا ایک پلو میسری کے پائے سے باندھ دینا اور دوسرے سرے کو نیچے پھینک دینا اور پھر کھڑکی سے اتر کر دریا کی طرف بھاگ جانا۔ رام داس کی اس تجویز پر کمار دیوی کی خوشی اور اطمینان کی کوئی حد نہ تھی۔ پھر جذباتی انداز میں وہ کہنے لگی، رام داس میرے محترم، تم نے میرے لیے وہ کام کیا ہے جو کوئی اپنا بھی کسی کے لیے نہیں کرتا، پر یہ بتاؤ کہ یہاں سے کس وقت بھاگنا چاہیے؟ بغیر کسی توقف کے رام داس جھٹ سے کہنے لگا، وقت ضائع نہ کرنا، میں یہاں سے نکل جاتا ہوں۔ میرے جانے کے بعد تم اپنے کام کی ابتدا کر دینا۔ میں حسب سابق دوسرے کمرے کو باہر سے زنجیر لگاتا جاؤں گا۔ میرے جانے کے بعد فوراً چادروں کو پھاڑ کر ایک دوسرے سے باندھتے ہوئے رسی کی صورت دے دینا اور میسری کے ایک پائے سے باندھ دینا۔ رام داس کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ کمار دیوی فوراً بول اٹھی، رام داس میرے محترم، اگر یہ بات ہے تو تم جاؤ، وقت ضائع نہ کرو۔ اور کیا تمہارے خیال میں جس ماہی گیر اجیر رائے نے مجھے لے کر جانا ہے وہ پہنچ چکا ہوگا؟ رام داس مسکرایا اور کہنے لگا، وہ تو سورج غروب ہونے کے تھوڑی دیر بعد ہی کنارے پر کھڑا تمہارا منتظر ہوگا۔ جواب میں بڑی بیتابی اور بے چینی کا اظہار کرتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، اچھا رام داس، بھگوان نے چاہا اور میری اور تمہاری کہیں ملاقات ہوئی تو میں تمہارے اس احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گی۔ اب کچھ مت کہنا، میں ایک بار پھر تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اب تم جاؤ تاکہ میں اپنے کام کی ابتدا کروں۔ میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گی۔ بھاگنے کا جو طریقہ تم نے مجھے بتایا ہے اسے سن کر میری خوشی، میرے اطمینان کی کوئی حد نہیں، بھوک بھی مر گئی ہے۔ رام داس اپنی جگہ پر اٹھا، آگے بڑھ کر شفقت بھرا ہاتھ اس نے کمار دیوی کے سر پر رکھا، پھر کہنے لگا، بیٹی اب میں جاتا ہوں۔ جانے سے پہلے تمہارے پلنگ کو گھسیٹ کر کھڑکی کے قریب کر دیتا ہوں۔ اس پر مسکراتے ہوئے کمار دیوی کہنے لگی، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی کر لوں گی، آپ جائیں۔ جواب میں رام داس مسکرایا، پلٹا، دوسرے کمرے میں گیا اور دوسرے کمرے میں جو باہر نکلنے کے لیے دروازہ تھا اس سے باہر سے زنجیر لگائی تھی اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ رام داس کے جانے کے بعد کمار دیوی نے فوراً اپنے کام کی ابتدا کی۔ چادروں کو پھاڑ پھاڑ کر انہیں آپس میں گانٹھ لگاتے ہوئے ایک لمبے رسے کی صورت دینی شروع کر دی تھی۔ جب اس نے اندازہ لگایا کہ اب لمبائی اس قدر ہو گئی ہے کہ وہ اس کے ذریعے نیچے اتر سکے گی، تب اس نے ایک سرا اپنی مسحری کے ایک پائے سے باندھا اور اسے گھسیٹ کر کھڑکی کے قریب لے گئی اور دوسرا سرا اس نے نیچے پھینک دیا تھا۔ پہلے سر کو کھڑکی سے باہر نکال کر ارد گرد کا جائزہ لیا، پھر بڑی تیزی سے حرکت میں آئی اور پھرتی سے چادروں سے بنائے ہوئے اس رسے کے ذریعے نیچے اتر گئی۔ نیچے اتر کر اس نے جائزہ لیا، کوئی بھی نہیں تھا۔ پہلے وہ حویلی کی دیوار کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی مغرب کی طرف گئی، کونے پر جا کر شمال کا جائزہ لیا، ادھر بھی کوئی نہ تھا۔
پھر وہ جھکتی ہوئی مغرب کے رخ پر دریائے سرسوتی کی طرف بھاگنے لگی تھی۔ تھوڑی دور جا کر جب اسے اطمینان ہو گیا کہ حویلی کے آس پاس اسے کوئی نہیں دیکھ سکے گا، تب وہ بالکل سیدھی ہو کر بھاگنے لگی تھی۔ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک مشل جل رہی تھی۔ وہ بالکل اس مشل کی سیدھ میں دریائے سرسوتی کی طرف جا رہی تھی۔ جب وہ دریا کے کنارے کے قریب گئی تو اس نے دیکھا وہاں حویلی کی صورت میں ایک کشتی کھڑی تھی۔ کنارے کے پاس جا کر کمار دیوی نے اپنے پاؤں سے جوتے اتار کر دریا میں اتر گئی۔ پھر پانی میں چلتی ہوئی وہ کشتی کے قریب بڑھی۔ جب وہ قریب گئی، ملاح نے اسے بڑے پیارے انداز میں مخاطب کیا، میری بیٹی، تو نے عقل مندی کی جو کنارے سے پانی میں اتری اور اپنے پاؤں سے جوتے اتار لیے۔ اب کشتی میں بیٹھ جاؤ تاکہ دونوں یہاں سے روانہ ہوں۔ اس طرح اجیر رائے کے ان الفاظ سے کمار دیوی خوش ہو گئی تھی، فوراً کشتی میں بیٹھ گئی۔ اجیر رائے کشتی کو حرکت میں لایا۔ کچھ دور تک وہ کشتی کو دریا کے اندر لے گیا۔ دریا کے وسط میں جانے کے بعد وہ کشتی کو آہستہ آہستہ دریا کے بہاؤ کی طرف لے جانے لگا، یہاں تک کہ وہ دریائے سرسوتی کے دائیں کنارے جو ماہی گیروں کی کشتیاں کھڑی ہوئی تھیں ان کے اندر پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے کشتی روکی۔ کمار دیوی کو اس نے کشتی کے اندر ہی بیٹھے رہنے کے لیے کہا۔ خود وہ کنارے پر اترا۔ کنارے پر جا کر اس نے کشتی کو ایک رسے کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ اس کے بعد اجیر رائے نے کمار دیوی کو دھیمے لہجے میں کہا، راجکماری، کشتی سے باہر آ جاؤ، اس وقت یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ کشتی سے نکل کر ٹھاکر کی رہائش گاہ میں جانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ کمار دیوی کشتی سے نکلی۔ اجیر رائے اسے ساتھ لے کر آگے بڑھا، یہاں تک کہ وہ بھگوان داس کے گھر کے سامنے رکا۔ اس کے گھر کا دروازہ جب اس نے اندر دبایا تو دروازہ کھل گیا۔ اجیر رائے کمار دیوی کو لے کر اندر داخل ہوا، دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دی۔ وہ صحن میں چند قدم آگے بڑھے ہوں گے کہ اندر سے خود بھگوان داس، اس کی بیوی راج سندری اور بیٹی کرن کماری نکل آئے تھے۔ سب سے پہلے بھگوان داس نے کمار دیوی کو مخاطب کیا، راج کماری، میرا نام بھگوان داس ہے، میں تمہیں اپنی حویلی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی راج سندری اور کرن کماری دونوں آگے بڑھ کر باری باری کمار دیوی سے ملیں اور اپنا تعارف بھی کروایا۔ اس موقع پر اجیر رائے نے بھگوان داس کو مخاطب کیا، میرے خیال میں اب جاتا ہوں، آپ راج کماری کو سنبھالیں۔ بھگوان داس نے اسے مسکراتے ہوئے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ جب کرن کماری راج کماری کمار دیوی کو اپنے ساتھ لپٹائے سامنے والے کمرے میں لے گئی۔ بھگوان داس اور راج سندری ان دونوں کے پیچھے پیچھے تھے۔ چاروں سامنے والے کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ پھر بھگوان داس بڑے پیارے انداز میں کمار دیوی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بیٹی، یوں جانو اب تم اپنوں میں پہنچ گئی ہو، مجھے اپنے باپ کی طرح جاننا۔ یہ میری بیوی راج سندری ہے، اسے اپنی ماں اور میری بیٹی کرن کماری کو اپنی بہن سمجھنا۔ اب تم بھیڑیوں سے محفوظ ہو۔ بھگوان نے چاہا تو رام داس پھر حرکت میں آئے گا اور تمہیں یہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ لے جانے کا بھی بندوبست ضرور کرے گا۔ میرے خیال میں تم نے کھانا بھی نہیں کھایا اور تم تھکی ہاری بھی ہوگی۔ اس حویلی میں جب سے تم قید میں ہو سکون کی نیند بھی نہیں سوئی ہوگی۔ اس پر کرن کماری اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے باپ بھگوان داس اور ماں راج سندری کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اگر آپ اجازت دیں تو میں راج کماری کو اپنے ساتھ کمرے میں لے جاؤں، وہیں اسے کھانا کھلاتی ہوں، اور اب یہ وہیں میرے کمرے میں میرے ساتھ رہا کرے گی۔ بھگوان داس اور راج سندری نے اس سے اتفاق کیا۔ پھر کرن کماری نے کمار دیوی کا ہاتھ پکڑا اور اسے اٹھایا اور اپنے کمرے کی طرف لے گئی۔ دیوداس اور سنگرام دونوں حویلی سے باہر کھڑے ہوئے تھے کہ حویلی کے اندر سے رام داس گھبراہٹ میں بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا۔ اسے اس طرح بھاگتا دیکھ کر دیوداس اور سنگرام دونوں فکرمند ہو گئے تھے۔ ابھی وہ ذرا فاصلے پر ہی تھا کہ دیوداس نے بڑی پریشان کن آواز میں اسے مخاطب کیا، رام داس، کیا ہو گیا؟ تم اس قدر بدحواس اور بھاگتے ہوئے کیوں آ رہے ہو؟ دیوداس کے استفسار پر رام داس گھبراہٹ اور پریشانی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مالک، میں راج کماری کے لیے صبح کا کھانا لے کر گیا تھا، کافی دیر میں نے انتظار کیا لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ کئی بار میں نے دروازے کو دھکے بھی دیے، پھر بھی اندر سے دروازہ کھلتا ہی نہیں۔
کئی بار میں نے دروازے کو بہت زور سے دستک بھی دی، مگر کوئی جواب نہیں آیا، جس کی بنا پر میں پریشان ہو کر اور کھانے کے برتن وہاں ہی رکھ کر آپ لوگوں کی طرف بھاگ آیا۔ رام داس کے اس انکشاف پر دیوداس اور سنگرام دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر دیوداس بول اٹھا، صبح سویرے میں بھی اس کے کمرے کی طرف گیا تھا، تھوڑی دیر تک میں نے دستک دی، پھر لوٹ آیا، دروازہ نہیں کھلا تھا، میں نے تو سوچا شاید وہ سو رہی ہوگی، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، اس لیے کہ پہلی دوسری دستک پر ہی دروازہ وہ کھول دیا کرتی تھی۔ آؤ دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سنگرام اور دیوداس رام داس کے ساتھ ہو لیے۔ کھانے کے برتن دروازے کے ایک طرف پڑے تھے۔ دیوداس نے آگے بڑھ کر کئی بار زور زور سے دروازے پر دستک دی، لیکن اندر سے کسی رد عمل کا جب اظہار نہ ہوا، سنگرام نے پریشان ہوتے ہوئے دیوداس کو مخاطب کیا، دیوداس، معاملہ مجھے کچھ گڑبڑ سا لگتا ہے، کہیں اس راج کماری نے تم سے تنگ آ کر زہر کھاتے ہوئے اپنا خاتمہ تو نہیں کر لیا؟ سنگرام کے ان الفاظ پر دیوداس پریشان سا ہو گیا تھا۔ گھبراہٹ کی آواز میں وہ کہنے لگا، سنگرام میرے بھائی، یہ تم کس قسم کی گفتگو کر رہے ہو؟ اس نے پورے ہوش و حواس اور اپنی پوری طمانینت اور خوشی سے میرے ساتھ شادی کرنے کی حامی بھری تھی، اور اب اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں دروازہ توڑ دینا چاہیے، اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ سنگرام نے اس سے اتفاق کیا، پھر دونوں ایک ساتھ ذرا پیچھے ہٹتے ہوئے دروازے پر اپنے کندھوں کا زور مارنے لگے تھے۔ چند بار ایسا کرنے سے دروازہ ٹوٹ کر گرا تھا۔ دروازے کے گرتے ہی جب انہوں نے کمرے کا جائزہ لیا تو دھنگ رہ گئے، اس لیے کہ کمرہ تو خالی پڑا تھا اور پلنگ پر کچھ نہیں تھا۔ سنگرام اور دیوداس تقریباً بھاگتے ہوئے آگے بڑھے۔ دونوں نے پلنگ کے پائے کے ساتھ چادروں سے بنے رسے کو بندھے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس پر انتہائی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے سنگرام کہنے لگا، وہ بھاگ گئی۔ دیوداس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا تھا۔ میں سہری پر بیٹھ گیا، کچھ دیر تک سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر کھڑکی کے پاس آیا۔ پلنگ کے پائے کے ساتھ بندھی چادریں زمین تک چلی گئی تھیں۔ یہ سارا معاملہ دیکھتے ہوئے دکھ بھرے انداز میں سنگرام کو مخاطب کرتے ہوئے دیوداس کہنے لگا، بھائی، یہ سب کچھ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے حماقت کی کہ اس کے لیے بستر کی بہت سی چادریں لے آیا، اس کے لیے بہت سارے کپڑے اور زیورات لے کر آیا۔ ہر چیز مصری پر پڑی ہوئی ہے، صرف چادروں کو اس نے استعمال کیا اور انہیں پھاڑ کر رسے کی صورت دے کر یہاں سے بھاگ گئی ہے، پر وہ ہم سے بچے گی نہیں بھائی۔ چلو حویلی سے باہر چلتے ہیں، اس کے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہیں۔ ابھی وہ یہیں کہیں ہوگی، اس کے پاس سواری نہیں ہے، کہیں چھپ کر اپنے باپ کی طرف پیغام بھجوائے گی تب یہاں سے نکلنے پائے گی، ورنہ اس کے لیے یہاں سے بھاگنے کا کوئی موقع نہیں ہے، اس لیے کہ اس وقت مسلمانوں کا لشکر بھی یہاں قریب ہی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق یہاں سے نکل کر وہ سیدھی ایبا کے پاس چلی گئی ہو۔ سنگرام نے اس سے اتفاق کیا۔ اس کے بعد دونوں بڑی تیزی سے کمرے سے باہر کی طرف بھاگے تھے۔ رام داس ان کے پیچھے پیچھے تھا۔ حویلی سے باہر نکلے، حویلی کے پشتی حصے کی طرف گئے، جس طرف کھڑکی تھی جہاں سے کمار دیوی بھاگی تھی۔ کھڑکی کے نیچے پہلے وہ کمار دیوی کے جوتوں کے نشانات کو غور سے دیکھتے رہے۔ نشانات کے کھوج اور رہنمائی میں وہ آہستہ آہستہ نشانات دیکھتے ہوئے دریائے سرسوتی کا رخ کر رہے تھے۔ دریائے سرسوتی کے کنارے جا کر سنگرام رک گیا اور دیوداس کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، میرے بھائی، یہاں تک کمار دیوی جوتے پہن کر آئی ہے۔ یہاں آ کر اس نے اپنے جوتے اتار لیے، اس لیے کہ تم نے دیکھا کہ اس کے ننگے پاؤں کے نشانات لگے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ ننگے پاؤں ہی پانی میں داخل ہو گئی ہے۔ جس جگہ سے وہ دریا میں داخل ہوئی ہے، یہاں سے دریا کو عبور کرنا آسان نہیں، دائیں بائیں قریب پتن بھی نہیں ہے۔ اس جگہ سے دریا وسطی حصے سے اتنا گہرا ہے کہ 5 آدمی بھی نیچے اوپر کھڑے ہوں تب بھی ڈوب مرے۔ اب اس کے اس طرح یہاں پہ جوتے اتار کر دریا میں داخل ہونے سے 2 نتیجے سامنے آتے ہیں۔ اول یہ کہ وہ دریا کے کنارے کنارے ہی چلتی ہوئی کہیں آگے چلی گئی ہے، لیکن وہ دور نہیں جا سکتی۔ جس طرح یہاں کنارہ زمین کے برابر ہموار ہے، آگے معاملہ ایسا نہیں ہے۔ وہاں دریا کے اندر وہ اس طرح ننگے پاؤں نہیں چل سکتی۔ کئی مقامات پر اسے دریا سے باہر نکل کر چلنا پڑے گا۔
لہٰذا اس کے پاؤں کے نشانات سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کدھر گئی ہے۔ دوسرا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سیدھی دریا کے وسطی حصے کی طرف گئی ہو اور وہاں ڈوب کر اس نے خودکشی کر لی ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد سنگرام رکا، پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، دیوداس میرے بھائی، اس نے بظاہر تم سے اپنی خوشی اور رضامندی سے شادی کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن وہ تم سے مہلت چاہتی تھی۔ 2 دن کی اس نے مہلت مانگی تھی اور 2 دن کی مہلت کے دوران دیکھ لو اس نے اپنا کام کر دکھایا، بھاگ گئی۔ اب اگر تو وہ دریا میں کود مری ہے تو اس کا تو کوئی حل ہی نہیں، اس قصے کو تو دفع کرو۔ اب ایک بات ہمارے سامنے باقی رہتی ہے، وہ یہ کہ دریا کے کنارے کنارے جنوب کی طرف جاتے ہیں، دریا کے اونچے اور کٹے پھٹے ساحل تک اس کے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہیں۔ اگر وہاں بھی اس کے پاؤں کے نشانات نہ ہوئے تو پھر لازم ہے کہ وہ خودکشی کر گئی ہے اور ڈوب مری ہے۔ اب ہم جنوب کی طرف جاتے ہیں۔ دیوداس منہ سے کچھ نہ بولا، چپ چاپ سنگرام کے ساتھ ہو لیا تھا۔ رام داس بھی ان کے ساتھ تھا۔ کچھ دیر تک وہ جنوب کی طرف چلتے رہے، یہاں تک کہ دریا کے کنارے بلند ہو گئے اور کناروں کے ساتھ پانی اتنا گہرا تھا کہ اس کے اندر چلنا مشکل تھا۔ وہاں وہ کنارے کے ساتھ ساتھ چند قدم آگے تک کمار دیوی کے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن وہاں انہیں کچھ بھی نہ ملا۔ ایک جگہ جہاں کنارہ بہت بلند تھا، سنگرام کھڑا ہو گیا اور دیوداس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیوداس، وہ جنوب کی طرف نہیں آئی، نہ ہی وہ دریا کے کنارے کنارے سفر کرتے ہوئے کہیں چھپی ہے۔ غالب امکان یہی ہے کہ وہ دریا میں ڈوب کر خودکشی کر چکی ہے۔ سنگرام جب خاموش ہوا تب اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے دیوداس نے کہا، ہو سکتا ہے وہ نہ ہی ڈوب کر مری ہو، یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ اچھی تیراک ہو، دریا کو تیر کر دوسرے کنارے کی طرف چلی گئی ہو، یہ جو سامنے ماہی گیروں کی بستی یا آس پاس کہیں اور اس نے پناہ لے لی ہو۔ سنگرام مسکرا دیا اور کہنے لگا، اگر اس نے ماہی گیروں کی بستی میں پناہ لی ہوتی تو اب تک ہمیں کوئی نہ کوئی بتا چکا ہوتا کہ وہ بھاگ کر پناہ لے گئی ہے، اس لیے کہ وہ سارے ملاح ہمارے جاننے والے ہیں، اور پھر ان کا ٹھاکر بہت اچھا انسان ہے۔ بابا کے علاوہ میرے ساتھ بھی اس کے بہترین تعلقات ہیں، اور پھر وہ ایسا شخص ہے کہ اس قسم کے بکھیڑوں میں پڑھنے والا نہیں۔ اگر تم اطمینان چاہتے ہو تو وہاں جا کر بھی بات کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ شمال کی طرف گئے۔ ایک جگہ سنگرام رک گیا، دوسرے کنارے پر ماہی گیروں کی کشتیاں کھڑی تھیں۔ اونچی آواز میں انہیں پکارتے ہوئے سنگرام نے اپنی طرف ایک کشتی بھیجنے کے لیے کہا۔ جواب میں ایک کشتی بڑی تیزی سے ان کی طرف آئی۔ کشتی کا ملاح جب کشتی کنارے پر لایا تو سنگرام اس کشتی میں بیٹھتے ہوئے کہنے لگا، ذرا ہم تینوں کو اپنے ٹھاکر بھگوان داس کے پاس لے چلو۔ سنگرام کے ساتھ ساتھ دیوداس اور رام داس بھی کشتی میں ہو بیٹھے تھے۔ دوسری طرف دریا سرسوتی کے کنارے کنارے اس کے ساتھ جو ماہی گیروں کی کشتیاں کھڑی تھیں، ان کے اندر اس وقت بھگوان داس بھی اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اس وقت سارے ماہی گیر اپنی اپنی کشتیوں کو حرکت میں لاتے ہوئے دریا کے وسطی حصے کی طرف جانے کے لیے تیار تھے، تاکہ وہاں جال پھینکیں اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے کانٹیں لگی لمبی لمبی رسیاں پھیلا سکیں۔ بھگوان داس نے بھی سنگرام کے ساتھ رام داس اور دیوداس کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس موقع پر دھیمے سے لہجے میں وہ اپنی بیٹی کرن کماری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کرن کماری میری بچی، بھاگ کر گھر جا، گو مکان کو ہم باہر سے قفل لگا کر آئے ہیں۔ اس کے باوجود وہ کھول کر اور کمار دیوی سے کہنا توشک خانے میں توشکوں کے نیچے چھپ جائے۔ ایسا کرنے کے بعد تم پہلے کی طرح مکان کو باہر سے قفل لگا کر یہیں لوٹ آؤ، پر ان لوگوں کی آمد سے پہلے پہلے آ جانا۔ اپنے باپ کی اس ہدایت پر کرن کماری بڑی تیزی سے کشتی سے نکلی، کشتیوں کی اوٹ لیتی ہوئی بستی میں داخل ہوئی۔ اپنے گھر کے باہر پہنچ کر اس نے قفل کھولا۔ اندر ایک کمرے میں کمار دیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے مخاطب کر کے کرن کماری کہنے لگی، کمار دیوی میری بہن، تمہیں تلاش کرتے ہوئے دیوداس اور سنگرام اس طرف آ رہے ہیں۔ ساتھ والے توشک خانے میں بالکل لحافوں کے نیچے چلی جاؤ۔ میں تمہیں صرف یہی بتانے آئی تھی۔ میں پھر جانے لگی ہوں اور مکان کو باہر سے تالا لگا کر جاؤں گی۔ کرن کماری کے ان الفاظ پر کمار دیوی کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ جواب میں کچھ بھی نہ کہا اور فوراً توشک خانے کی طرف بھاگی تھی۔
لافوں کے نیچے چھپ گئی تھی۔ کرن کماری مطمئن ہونے کے بعد پلٹی، مکان کو باہر سے قفل لگایا اور پھر دوبارہ اپنے باپ کے پاس جا کر کشتی میں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد سنگرام، دیوداس اور رام داس بھی وہاں پہنچ گئے۔ بھگوان داس نے کشتی سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ تینوں کشتی سے نکل کر بھگوان داس کی کشتی میں آئے۔ بھگوان داس تینوں سے گلے ملا، پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، لگتا ہے آج مچھلیاں لینے ہماری بستی کی طرف آئے ہیں۔ جواب میں سنگرام کہنے لگا، نہیں ٹھاکر، ایسی بات نہیں ہے، دراصل ہماری ایک لڑکی ہماری حویلی سے بھاگی ہے۔ اب اس سے متعلق خبر نہیں کہ وہ دریا میں کود مری ہے یا آپ کی بستی کی طرف آئی ہے۔ میں نے اپنے بھوبی زاد دیوداس سے کہا ہے کہ اگر وہ بھگوان داس کی بستی کی طرف آئی ہوتی تو اب تک ہمیں خبر ہو چکی ہوتی۔ اب یوں جانے اس لڑکی کو ڈھونڈتے اور تلاش کرتے ہوئے آپ کی طرف آئے ہیں۔ سنگرام جب خاموش ہوا تب بڑی لجاجت اور عاجزی میں بھگوان داس کہنے لگا، سنگرام، تمہاری حیثیت میرے ہاں بیٹوں کی سی ہے، تمہارے باپ سے میرے گہرے تعلقات ہیں۔ کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری کوئی لڑکی بھاگے تو ہم اسے پناہ دیں گے؟ اس کے باوجود اگر تم ہم پر شک کرتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، ساری بستی کے مکانوں اور سب سے پہلے اپنے مکان کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ تم چاہو تو تلاشی لے سکتے ہو، اگر لڑکی یہاں سے ملے تو جو سزا تم میرے لیے تجویز کرو گے تسلیم کر لوں گا۔ سب سے پہلے میرے گھر کی طرف چلو۔ اس کے بعد بھگوان داس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹی، مکان کے بیرونی دروازے پر جو قفل لگا ہے اس کی چابی مجھے دو۔ اپنی بیٹی کی طرف بڑھے ہوئے بھگوان داس کے ہاتھ کو سنگرام نے روک دیا تھا۔ بھگوان داس، یہ آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں؟ کیا میں آپ کی بستی کے مکانوں کی تلاشی لوں گا؟ جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ میں جانتا ہوں وہ لڑکی اگر آپ کی بستی میں ہوتی تو یقیناً آپ ہمیں اس کی اطلاع کر دیتے۔ بہرحال میں اپنے بھوبی زاد اور رام داس کے ساتھ واپس جاتا ہوں، اور جاتے جاتے آپ سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آج نہیں یا کل یا کسی بھی وقت کوئی لڑکی آپ کی بستی یا گرد نواح میں کہیں پناہ لے اور دکھائی دے تو اس کی اطلاع ہمیں ضرور کیجیے گا۔ بھگوان داس نے جب چھاتی تانتے ہوئے اس کا اقرار کیا تب سنگرام اپنی کشتی میں چلا گیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے دیوداس اور رام داس بھی اس کی کشتی میں منتقل ہو گئے تھے۔ کشتی جب دریائے سرسوتی میں ذرا آگے گئی تب دیوداس سنگرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، بھائی، کمار دیوی کا اس طرح بھاگنا اور ہمارے ساتھیوں سے بچ کر نکل جانا یقیناً ہمارے لیے باعث ذلت اور لعنت ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ ابھی نہروالا کی طرف نہیں بھاگی، اس لیے کہ اس کے پاس نہ کوئی سواری ہے نہ اس کے پاس رقم ہے۔ ان دونوں چیزوں کے بغیر نہروالا کی طرف بھاگا نہیں جا سکتا۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ یہاں انہی علاقوں میں کہیں چھپی بیٹھی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے آدمیوں میں سے کوئی اس کا ساتھ دے رہا ہو اور بھاگنے میں اس کی مدد کر رہا ہو۔ دیوداس کی اس گفتگو کے جواب میں سنگرام نے کچھ سوچا، پھر گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، دیوداس میرے بھائی، ہم نے آج تک رام داس کے علاوہ کسی کو کمار دیوی کے پاس جانے نہیں دیا، اور رام داس وہ شخص ہے جس پر مکمل بھروسہ اور اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بات بھی اپنی جگہ پر واضح ہے کہ وہ اسے کھانا کھلانے کے بعد ساتھ والے کمرے کو باہر سے قفل لگانے کے بعد چلا گیا تھا، اور اگلے روز جب قفل کھول کر دیکھا گیا تو کمار دیوی غائب تھی۔ اگر کمار دیوی ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول کر بھاگتی تو پھر یہ بات ثابت تھی کہ رام داس اس کا ساتھ دے رہا ہے، لیکن چونکہ دروازہ مقفل رہا اور کمار دیوی کھڑکی کے ذریعے نیچے اتر کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ بات بالکل صاف اور عیاں ہے کہ اس میں نہ رام داس ملوث ہے اور نہ اس کا کوئی قصور ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کمار دیوی صرف تمہاری حماقت کی وجہ سے بھاگنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ دیوداس نے چونکنے کے انداز میں سنگرام کی طرف دیکھا، پھر پوچھا، وہ کیسے میرے بھائی؟ وہ اس طرح کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی کہ تم نے جو اسے استعمال کے لیے کپڑے مہیا کیے تھے ان میں تم بہت سی بستر کی چادریں بھی لے کر جاؤ؟ تم نے دیکھا انہی بستروں کی چادروں سے کام لیتے ہوئے اس نے اپنے بھاگنے کے عمل کو سر انجام دیا ہے۔ چادریں پھاڑ پھاڑ کر ایک دوسرے سے گانٹھ لگاتے ہوئے اس نے انہیں ایک لمبے رسے کی شکل دی اور پھر اپنے پلنگ کے ایک پائے سے ایک سرا باندھ کر وہ دوسرے حصے سے بھاگ نکلی۔ اب تم خود سوچو، اس میں کس کا قصور ہے؟